السلام علیک السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس پیغمبر اکرم کی خدمت میں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں حضرت امیر المومنین ہماری جانب آنے لگے۔ جو ہی پیغمبر اکرم کی نگاہ مبارک آپ کے چہرہ انور پر پڑی تو آپ نے فرمایا قد جاءکم اخی، کہ میرا بھائی آپ کی جانب آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنا رخ انور کعبے کی طرف کیا اور فرمایا وَرَبِّ هَذِهِ الْبُنْيَةَ هَذَا وَشِيَّتُهُ هُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کی قسم کہ جس کا یہ گھر ہے، یہ اور اس کے شیعہ ہی فقط کامیاب ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہماری طرف اپنا رخ انور کیا اور فرمایا کہ اما واللہ، خدا کی قسم یہ وہ ہے کہ جو تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لایا، یہ وہ ہے کہ جس کا قیام امر الہی سے تم سب سے پہلے ہے، یہ وہ ہے کہ عہد الہی کی نسبت جس کی وفا تم سب سے زیادہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو حکم الہی پر قضاوت تم سب سے زیادہ جس کی قضاوت افزون تر ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی عدالت رعیت کی نسبت تم سب سے زیادہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک سب سے برتر و بالا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور اس آیت کو لے کر نازل ہوئے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اس کے بعد جب بھی جناب امیر علیہ السلام تشریف لاتے تو شمع رسالت کے پروانے یعنی اصحاب پیغمبر یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ مخلوق خدا میں پیغمبر خدا کے بعد بہترین مخلوق تشریف لے آئی۔ تو کبھی زبان وحی کے ذریعے یہ فرماتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو کبھی وہ زبان مبارک کہ جس کی زبان سے کچھ جاری ہوتا ہی نہیں سوائے وحی کے، یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب۔ تو کبھی وہ زبان مبارک یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ انا دار الحکمہ وعلی بابها، جہاں تمام حسن اور کمال جمع ہو جائیں اور تمام صفات الہیہ جس کے وجود سے ظاہر ہوں، بشر کی زبان میں کہاں وہ تاب کہ اس کے فضائل کو بیان کر سکے۔ اسی لیے حبیب الہی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی حیبتہ وَإِلَى میکائیل فی رتبتہ وَإِلَى جبرائیل فی جلالتہ وَإِلَى آدم فی علمہ وَإِلَى نوح فی خشیتہ وَإِلَى ابراہیم فی خلتہ وَإِلَى یعقوب فی حزنہ وَإِلَى یوسف فی جمالہ وَإِلَى موسیٰ فی مناجاتہ وَإِلَى ایوب فی صبرہ وَإِلَى یحییٰ فی زہدہ وَإِلَى عیسیٰ فی عبادتہ وَإِلَى یونس فی ورائہ وَإِلَى محمد فی حسبہ وخلقہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب، کہ جو چاہتا ہے کہ اسرافیل کو ان کی ہیبت میں، میکائیل کو ان کے رتبے میں، جبرائیل کو ان کے جلال میں، جناب آدم کو ان کے علم میں، جناب نوح کو ان کی ہیبت میں، جناب ابراہیم کو ان کی دوستی میں، جناب ایوب کو ان کے صبر میں، جناب یعقوب کو ان کے حزن میں، جناب یوسف کو ان کے جمال میں، جناب یحییٰ کو ان کے زہد میں، جناب عیسیٰ کو ان کی عبادت میں، جناب یونس کو ان کی ورع میں، جناب پیغمبر اکرم کو ان کے حسب اور خلق میں دیکھنا چاہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں امیر المومنین کا شیعہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔